السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 آفرز دی تھیں، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے فوج کمزور ہو۔ استعفیٰ منظور مگر عثمان بزدار بدستور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور سپر سونک میزائل پاکستانی حدود میں گرنے پر تشویش ہے۔ شاہد افریدی کا عمران خان کے بیان میں اور 2018 کی ٹیموں پر تبصرہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اتوار کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے گیم چینج کر دیا، قوم انجوائے کرے گی۔ رانا ثناء اللہ نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چینا گروپ سے امید ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر غور کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے نامزد کرزا ہیں، ان سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل بروز اتوار 3 اپریل کو ہوگا۔ شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں اہم خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 آفرز دی تھیں کہ عدم اعتماد، استعفیٰ یا نئے الیکشن کروائیں، جس پر میں نے کہا تھا کہ نئے الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے۔ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے لوگ بھاگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تو ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے۔ اگر ہم یہ نکل بھی جاتے ہیں، ہم مثلا میجورٹی بھی مل جاتی ہے، تو اصل میں پاکستان کے لیے تو بہتر ہوگا کہ پھر سے ہم الیکشن کروا کے پتہ چل جائے کون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اپوزیشن جماعتوں کا میسنجر کون تھا جو یہ میسیج لے کے آیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں، انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے، اور وہ اوبیسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں، یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا الیکشن۔ ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور عدم اعتماد ووٹ کا مطلب یہ کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آخری منٹ تک لڑوں گا۔ یہ جب قوم کے سامنے یہ جب جائیں گے اور یہ ووٹ ڈالیں گے، ایک ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنیں گے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو ان کی شکلیں، اس دن ان کی پولیٹیکل سیاست ختم ہو جائے گی۔ ان کے اوپر ابھی بھی دیکھیں، ان کو غدار کہہ رہے ہیں لوگ، ان کی شکلیں آ رہی ہیں، ان کو ضمیر فروش کہہ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو۔ یہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ اپنی فیوچر بچا لیں۔ ان کے بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس ملک میں۔ ایک طرح میں چاہوں گا کہ الیکشنز ہوں اور میں عوام کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اب مجھے بھاری اکثریت دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اس ملک کو ٹھیک کرے، جب تک اس کو بھاری اکثریت نہیں ملتی، اس سسٹم کے اندر کبھی ادھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر سے بلیک میل، کبھی ادھر سے۔ وہ اتنا مشکل ہم نے ملک چلایا 3.5 سال۔ انشاءاللہ یہ اگر الیکشن کی طرف جب بھی جائے گا، ایک اکثریت کے ساتھ میں آؤں تاکہ یہ جو سارا گند صاف کروں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اب ان کا کس سطح پہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پہلے تو سنڈے یہ گزارے نا، سنڈے کا بھی کپتان کے پلان ہے، اس کے بعد دیکھیں جو اس کے پلان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کبھی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا، مضبوط فوج نہ ہو تو دشمن پاکستان کے 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کون پروموشن ہوگی، کس کی ہوگی، تو میرا یہ کوئی کلیش نہیں تھا۔ تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ آپ کوئی فیوریٹ چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کی کیونکہ پسند ہے تو کوئی مخصوص شخصیت نام لیتا ہوں، جنرل فیض شوڈ کنٹینیو ایز DG/ISI، ابھی انہیں چینج نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میری پسند نہیں بات، میں جنرل فیض کے ساتھ 3 سال کام کیا۔ افغانستان میں اگر سول وار ہو جاتی تو ہمیں یہ اس کا فال آؤٹ تو پاکستان آنا تھا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہمارا سیکیورٹی کا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، اس کو ہیڈ کرنا چاہیے، مشکل وقت ہے۔ ان کا اپنا ویو تھا کہ ہماری فوج کے اندر ایک اپنی ہمارا سسٹم ہے جو بھی ہے، لیکن میرے ذہن میں تو نہیں تھا نا، مجھے کیا پتا، میں تو اپنے ملک کا، میرا ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کا سوچ رہا۔ کچھ میڈیا چینلز پہ کچھ اینکرز نے کہا کہ جی ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں، سورس ان کی ڈرائنگ روم ڈسکشنز تھیں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو ایز چیف آف دا آرمی صاحب ڈی نوٹیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بڑی زبردست نون لیگ کی ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ وہ کمزور ہو، کبھی کسی قسم کی مداخلت اس انسٹیٹیوشن میں نہ ہوئی، میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کرنے کا۔ آج ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کے اپنے آرمی؟ ٹھیک ہے ریلیشن شپ۔
گورنر پنجاب چودھری سرور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ منظور کر لیا، تاہم عثمان بزدار بدستور وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ گورنر پنجاب نے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب تک عثمان بزدار کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کے استعفیٰ کے بعد موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا تھا۔ انہوں نے تاحال اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ عثمان بزدار نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ گورنر ہاؤس نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خطے کو دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی اور غربت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانیاں دے کر دہشت گردی پر قابو پایا اور خطے کی سیکیورٹی اور استحکام ہماری پالیسی میں شامل ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم سایہ ممالک کے ساتھ مل کر خطے کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم مقاصد کے حصول کے لیے ملک کے اندر اور باہر امن ضروری ہے۔ ہمارے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کا چین کے ساتھ سی پیک معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان خطے کے مسائل کو شراکت داری سے حل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ یوکرین تنازع پر انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران کے دوران ان کی عوام کو یاد رکھا جائے۔ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی کا بھی موجودہ سیاسی صورتحال پر تجزیہ آ گیا۔ شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ 1992 میں عمران خان کی ٹیم اچھی تھی، تب ہی جیت ممکن ہوئی۔ سیاست میں عمران خان کی ٹیم اچھی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم ایسی ہونی چاہیے تھی جسے اپنے لہجوں اور زبان کا خیال رکھنا ہوتا۔ سارے کام عمران خان نے پی ایم ہاؤس سے نکل کر نہیں کرنے تھے۔ حکومت سے متعلق شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے خصوصی انٹرویو دیا۔ آج رات 8:03 پر نشر کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی اسمبلی جائیں گے، گیم چینج کر دیا، قوم انجوائے کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اچکن سلوانے والوں کو بڑا دھچکا لگے گا۔ منحرف ارکان کو جیسے جیسے صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے واپس آ رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر اتوار کو ووٹنگ ہوگی۔ حکومت کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ جا ملی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر اتوار کو ووٹنگ ہوگی۔ حکومت کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ جا ملی ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہماری ملاقات کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن نے متفقہ طور پر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ حمزہ شہباز جب کابینہ بنائیں گے تو اتحادیوں کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترین گروپ کے 16 ارکان باضابطہ طور پر حمایت کا اعلان کریں گے۔ علیم خان اپنے ساتھیوں اور گروپ کے ساتھ آج حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ شینا گروپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، ہمیں امید ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلت میں غیر آئینی اور قانونی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نمبرز آج بھی پورے ہیں اور کل بھی ہوں گے۔ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 177 کا ہدف حاصل کر لیا۔ لاہور میں صبح 11:30 بجے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ سیکرٹری اسمبلی سے ہفتے کی شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کاغذات جمع ہونے کے بعد اعتراض اور ان کی واپسی کا مرحلہ ہوگا۔ شو آف ہینڈز کے ذریعے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اس وقت حمزہ شہباز کا پلہ ممکنہ طور پر بھاری ہے اور پرویز الہی کے لیے انتخاب مشکل مرحلہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو امیدوار نامزد کیا گیا جبکہ نون لیگ نے حمزہ شہباز کے نام پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کی منظوری کے بعد گورنر ہاؤس نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ عثمان بزدار نے 4 روز قبل استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا تھا۔ عثمان بزدار کے مستعفی ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو پی ٹی آئی کی جانب سے نیا وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔
جس میں کہا گیا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر درخواست پر کوئی حتمی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں۔ حکومت کی جانب سے شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے اسپیشل سینٹرل کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی، جس پر عدالت نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج اعجاز حسین ایوان نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے نے 25 مارچ کا حکم واپس لینے کی استدعا کی۔ شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست آج نہیں 4 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عدالت کا مزید کہنا ہے کہ شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور قانون انصاف فواد چودھری نے گزشتہ روز کہا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہمارا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔